اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں پھر ایک نیا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ لوگ کے بہت کام آنے والا ہے، خاص طور سے یہ ویڈیو میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے کہ جب بھی حیض کی حالت ہوتی ہے، یعنی خواتین کو جب بھی ماہواری آتی ہے، MC ہوتی ہے، تو اکثر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ماہواری کے ٹائم پہ یا ایام حیض میں، حیض کہتے ہیں جو ماہواری آتی ہے اس کو اردو میں اور عربی میں حیض کہتے ہیں، تو حیض کی حالت میں کیا چیزیں پڑھ سکتے ہیں اور کیا چیزیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، درود شریف اور استغفار کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور جو دعائیں جو منقول ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طرح طرح کے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج میں انہی سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا کہ عورتیں حیض کی حالت میں، MC اور ماہواری کے ایام میں کیا کیا چیزیں کر سکتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کر سکتی ہیں۔ 15 چیزیں ایسی ہیں، دین کے 15 کام ایسے ہیں جو عورتیں جو ہے ایام حیض میں کر سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے کام۔ درود شریف پڑھ سکتی ہیں حیض کی حالت میں، اذان کا جواب دے سکتی ہیں، تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن کریم میں تیسرے پارے میں قریب 6 یا 7 آیتوں کی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے یہ قرآن کی 6-7 آیتیں، اب یہ ہم اس کو تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، اس مسئلے کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے قرآن کی تلاوت عبادت کی نیت سے کرنا، ایک ہوتا ہے قرآن کی صورتوں کو، قرآن کی دعاؤں کو دعا کے طور پر پڑھنا۔ تو جو چیزیں قرآن کی، جو آیتیں دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، ان کو ہم حیض کی حالت میں، ایام حیض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو چیزیں تلاوت کے طور پر کی جا سکتی ہیں تو ہم قرآن بالکل نہیں پڑھ سکتے، تلاوت بالکل نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ اصول آپ کو پتہ ہو گیا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو یا کوئی بھی صورت ہو، اگر وہ دعا کے طور پر منقول ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یا وہ حمد و ثنا کے الفاظ ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے وہ آیت ہے، تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو تلاوت، وہ جو آیت اور صورت ہم وہ پڑھ رہے ہیں وہ عبادت کے طور پر نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ اس کو رقیے کے بطور رقیہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب اس کو ہم اللہ سے جب دعا مانگیں گے تو دعا کے طور پر یہ ہم آیت پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام جو کوئی آیت الکرسی یہ دعا پڑھ لیتا ہے دعا کے طور پر، تو اس کو جو ہے جناتوں سے، شیطانوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت الکرسی کو بھی ہم صبح شام دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ دعا اور صبح شام کا ہمارا یہ معمول ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ، کیا ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہم سورہ فاتحہ کو قرآن کھول کے بیٹھیں گے اور پڑھیں گے، جیسے یہ تلاوت کے طور پر پڑھیں گے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اس نیت سے بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ قرآن سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ دنیا میں جتنی بھی تعریف ہے سب آپ ہی کی تعریف ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ آپ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، آپ روز جزا کے مالک ہیں۔ یہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے شکرانے کے طور پر، اللہ کی تعریف کے طور پر اور دعا کے طور پر اگر ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ہم حیض کی حالت میں اس تلاوت سورہ فاتحہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کل 5 چیز ہو گئی۔ آیت الکرسی ہم پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی جو دعائیں چہلے ربنا جیسے قرآن کریم میں منقول ہے، لوگوں نے اس کو قرآن کریم کی 40 آیتیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں ان کو ایک کتاب میں ڈیزائن کیا ہے کہ چہلے ربنا نام رکھا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا هب لنا من لدنک علما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا۔ اس طرح کی بہت ساری جتنی بھی آیتیں ہیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی ساری آیتیں دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں، MC کی حالت میں۔ اب جب یہ آپ کو اصول پتہ چل گیا تو اس میں کوئی آپ کو دشواری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صورت اگر ہم اس کو دعا کے طور پر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سوتے وقت چاروں قل یعنی یا تینوں قل، قل واللہ، قل رب الفلق اور قل رب الناس پڑھ لیتا ہے تو اس کی جنات اور شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ تو کیا ہم ان صورتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تلاوت ہم بالکل نہیں کریں گے۔ اگر ہم ان صورتوں کو دعا کے طور پر پڑھیں گے تو دعا کے طور پر بھی یہ صورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔
ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ صورتیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی بتایا، بس اس دعائیں ہیں، ہم دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہ 7 چیزیں ہوئیں۔ کیا ہم کلمے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اس کے علاوہ سارے کلمے بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کو چھو سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، دینی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دینی کتابیں خواہ اردو میں ہوں یا عربی زبان میں ہوں، عربی زبان میں چاہے جتنی عربی زبان میں ہو، اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ عربی زبان میں پڑھ سکتی ہیں۔ صرف عربی زبان میں قرآن شریف کے الفاظ کو پڑھنا ہے، اس کی حالت میں منع ہے، باقی عربی کی کوئی بھی کتاب آپ عربی میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی ذکر پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی استغفار پڑھ سکتی ہیں، عربی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں یا قرآن کو کھول کر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہم کیا نہیں کر سکتے؟ قرآن کو چھو نہیں سکتے، قرآن کو کھول کر چھو نہیں سکتے اور کھول کر پڑھ نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے اور مسجد نہیں جا سکتے۔ یہ صرف 5 کام ایسے جو ہم نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہم سارے کام حیض کی حالت میں اور MC ماہواری کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ چونکہ جو MC کے جو حیض کے ایام ہوتے ہیں وہ 6 سے 7 دن، بہت سی عورتوں کو ماہواری آتی ہے، کسی کو 10 دن تک آتی ہے، کسی کو 5 دن تک آتی ہے، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے نہیں۔ تو بہت سی عورتیں تو ویسے بھی نماز کم پڑھتی ہیں اور ان ایام میں ان کو اور موقع مل جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کا، تو دھیرے دھیرے ان کی یہ عادت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں جب وہ فارغ ہو جاتی ہیں، پاک اور صاف ہو جاتی ہیں اور جب وہ غسل کر لیتی ہیں پاکی اور صفائی کا، اس کے باوجود ان کو نماز پڑھنے کا من نہیں ہوتا کیونکہ وہ 1 ہفتہ بغیر نماز کے رہی ہیں۔ تو فقہا نے یہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ہمیں یہ چاہیے، عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ حیض کے ایام میں بھی، حالت حیض میں بھی مصلی بچھائیں اور جتنا وضو بنائیں، سب سے پہلے وضو بنائیں، مصلی بچھائیں اور تسبیح لے کر مصلی پہ بیٹھ جائیں، اور جتنا وقت وہ نماز میں لگاتی تھی 10 منٹ 15 منٹ، اتنی دیر تک مصلی پر بیٹھی رہیں اور تسبیح پڑھتی رہیں، ذکر و اذکار کرتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، استغفار پڑھتی رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو عادت ہے نماز پڑھنے کی، کم سے کم وہ نماز نہیں پڑھیں گی، کم سے کم وہ مصلی پر بیٹھیں گی، تو ایک مصلی سے ان کا جانماز سے ایک تعلق باقی رہے گا اور اللہ سے ایک تعلق باقی رہے گا، اور وہ درود شریف اور استغفار کرتی رہیں گی۔ تو عورتوں کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گھر میں اگر ہماری جوائنٹ فیملی ہے، دوسرے افراد بھی ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا، اچھا یہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اچھا ان کے مطلب یہ چھٹی سے ہے، یا ان کو وہ MC آ رہی ہے، یا ان کو حالت حیض میں ہے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر ہم وضو بنائیں گے، جانماز بچھا کے بیٹھ جائیں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور ہمارا مصلی سے بھی تعلق باقی رہے گا اور اللہ سے بھی تعلق باقی رہے گا، اور لوگ بدگمان بھی نہیں ہوں گے۔ کہ یہ ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک آدھ دن نماز نہ پڑھیں، لوگ کہیں گے نماز نہیں پڑھتی، بدگمان بھی لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بدگمانی سے بھی بچ سکتے ہیں، اور جو نماز سے جو تعلق ختم ہو جاتا ہے وہ اس سے بھی بچ سکتے ہیں، اور لوگوں کو یہ ہماری جو حالت ہے لوگوں پہ ظاہر ہو، اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہماری آپ سب خواتین سے، ساری عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ عمل ضرور کریں کہ روزانہ نماز کے وقت میں وضو بنا کر مصلی میں ضرور بیٹھیں اور درود استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر سن سکتے ہیں؟ تفسیر بالکل سن سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سن سکتے ہیں؟ ہاں بالکل سن سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے۔ آخر میں جو 15واں نمبر ہے کہ کیا قرآن کریم دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ہم حافظ ہیں، حافظہ ہیں، قرآن کی صورتیں یاد ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت ہم بالکل دل میں زبان ہلائے بغیر، جیسے ہم کوئی چیز تھاٹ ہوتے ہیں نا، ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، دل میں ہم سوچتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، زبان حرکت نہ کریں، منہ نہ ہلیں، ہونٹ نہ ہلیں، تو ہم اپنے دل میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے ہونٹ بالکل بند کر لیں، زبان بالکل بند کر لیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تلاوت کہتے ہیں زبان ہلانے کو۔ تلا یتلو تلاوتن کے عربی میں معنی آتے ہیں زبان ہلا کر کوئی چیز لفظ کا نکلنا، الفاظ کا نکلنا۔ جب ہم دل میں سوچ رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نہ زبان حرکت کر رہی ہے، نہ الفاظ باہر آ رہے ہیں، تو اس میں تلاوت کا حکم پایا ہی نہیں گیا۔ جب تلاوت کا حکم نہیں پایا گیا تو ہم یہ تلاوت یہ ہماری کہلائی نہیں، تو ہم اپنے دل میں بھی یہ ساری چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم ایک بار صرف بتا دیں پھر کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت نہیں، سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں بطور دعا، چاروں قل پڑھ سکتے ہیں بطور دعا، اور
شہر ربنا ربنا آتنا یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، آیت الکرسی بھی ہم صبح شام پڑھ سکتے ہیں بطور دعا کے، اور ہم تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں جانواز پر، اور قرآن کی ہم تلاوت سن سکتے ہیں، اور اگر ہم قرآن دل میں پڑھنا چاہیں تو دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو کام نہیں کر سکتے وہ صرف 5 کام ہیں کہ ہم قرآن چھو نہیں سکتے، قرآن زبان سے پڑھ نہیں سکتے، اور ہم مسجد نہیں جا سکتے حیض کی حالت میں، اور روزہ نہیں رکھ سکتے، اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ واقعی ہم جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم آپ کو اپنی بات سمجھا پائے ہوں گے، اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فقط والسلام۔